تو تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے وضاحت مانگی معافی کی، اور براہ راست جو رد عمل معافی کا کل عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے 9 مئی کے کیس کی سماعت بھی صبح 9 بجے ہے، اور خان کی آپ کو پتہ ہے جو معافی کا مطالبہ تھا اس پر ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لیا، اس معاملے سے لا تعلقی اختیار کی، اور انٹرنیشنل چین میں بہت بڑی کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ روس، بھارت اور پاکستان، چین، ان معاملات اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے ہی خطرناک ہونے جا رہے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ حکومت نے پنیترا بدل دیا، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کہہ لیں اسحاق ڈار 27ویں ترمیم پہ کھل کے لڑائی کی شروعات، میڈیا میں بیان دے دیا 27ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناجائز وزیر اعلیٰ بھی اس وقت جاپان میں، وہاں احتجاجی مریم مخالف نعرے بھی لگ رہے ہیں، اور سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں ٹھہراؤ بھی۔ رانا ثناء اللہ بھی سینٹ الیکشن میں اعجاز چودھری کی سیٹ پر، اور آج ٹرمپ زیلنسکی کی 3 گھنٹے کی اہم ملاقات، اور بھارت نے ٹرمپ کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، پیوٹن کے ساتھ مودی کی بات چیت۔ لیکن سب سے پہلے آج 18 اگست ہے، اور آج سے آپ کو پتہ ہے 6 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان نے حلف اٹھایا شیروانی میں اور پاکستان کو بلندیوں کی طرف۔ خان پر اللہ نے بڑی رحمت کی، آپ خان کی حکومت تمام سیاسی جماعتوں سے بہترین حکومت، اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، خان کی برکت تھی یہ کہ پاکستان کو اللہ نے بڑی بڑی آفات سے بچایا تھا۔ وہ ٹیڈی دل کا آپ کو حملہ یاد ہوگا، سیلاب، کورونا جیسی وبا 100 سال میں تاریخ میں جو آئی تھی، پاکستان محفوظ رہا کیونکہ وہ صرف برکت تھی، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ معاشی اعتبار سے، امن و امان سے، خارجہ پالیسی، پاکستان خود مختار آزاد ملک تھا، دنیا کی 10 بڑی معیشت میں شامل ہو رہا تھا۔ ورلڈ بینک، موڈیز کے آپ دیکھیں بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی معاشی جھلکی دکھاؤں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ عمران خان کی خارجہ پالیسی پر پاکستان کو اربوں ڈالرز کے جرمانے جو ہوئے، خان نے کیسے بچا؟ ریکارڈ ایک پر 6 ارب کا جرمانہ تھا جو عمران خان نے اس وقت سپریم کورٹ کے معاہدہ منسوخ ہونے پر عالمی عدالت سے مذاکرات کر کے ورلڈ بینک سے جرمانہ معاف کر 6 ارب ڈالر، 7 ارب ٹوٹل IMF خرچہ ہے۔ گیس پائپ لائن ایران کی 2009 کا منصوبہ 12 ارب ڈالر کا جرمانہ پیرس کی عدالت میں جا رہا ہے، خان نے وہ رکوایا، 18 ارب ڈالر ہو گئے۔ ترکی کے کارکے کے 2 ارب ڈالر عمران خان نے عالمی عدالت میں بچائے مذاکرات کے ذریعے۔ صرف یہی دیکھ لیں تو خان کی وہ ترقی۔ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز جو ڈالر کی قیمت عمران خان نے 145 پہ مقرر کروائی، ورنہ آج 280 پہ پاکستان ویسی دیوالیہ ہو جائے۔ یہ میں آپ کو صرف چند باتیں بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے پتا ہے آپ خان کا انتظار کر رہے ہیں بے چینی سے، اور اس کی جس دن خان نے میرے پاکستانیوں کہہ کے حلف اٹھانا ہے وہ دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا بڑی جلدی آئے گا، یاد رکھیں۔ پھر یہ بے روزگاری، مہنگائی، غربت سے لڑیں گے، ابھی تو اس منحوسیت سے لڑ رہے ہیں، یہ منحوسیت ختم ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں چوری کے مال پر ڈاکو ڈفر الائنس ٹوٹنے جا رہا ہے، یہ ہوگا انشاءاللہ ضرور۔ ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے بڑے اہم دورے پر ہے، وہاں بیٹھ کے اعلان کرا، پاکستان میں نہیں کر سکا کہ 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی، 27ویں کا تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ماری۔ آپ ذرا فیصل واڈا کا کل کا بیان دیکھیں، وہ انہی کے لیے تھا، اس نے نون لیگ کو صاف صاف کہا کہ جو بھی آرمی چیف کے راستے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ملازمت کے تسلسل میں، وہ اپنے نتائج، سنگین نتائج کے لیے تیار ہیں۔ یہ 26ویں ترمیم کا اسی لیے جا کے ذکر وہاں برطانیہ میں کیا کہ 27ویں نہیں ہونے دیں گے۔ 27ویں ترمیم کے گلے کی ہڈی خود بن چکی ہے۔ محسن نقوی کو لانے کے لیے 2/3 کی انہوں نے تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ نون لیگ پہلی دفعہ تحریک انصاف کی نشستیں بچا رہی ہے۔ آپ سوچیں باضابطہ ملاقاتیں، خفیہ بیکٹ اور ڈپلومیسی کے تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں کسی نشستیں بن جائیں۔ 9 مئی کے بھی کیس دوبارہ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ شروع کیے۔ 5 اگست کو بھی انہوں نے جو احتجاج تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے رہنما پہنچ گئے تھے پارلیمنٹ، DIG کو باقاعدہ خود اسپیکر نے فون کیا، نون لیگ نے پروٹیکشن دی تھی، اب وہ ان کی مدد کر رہے ہیں تحریک انصاف کی۔ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ بیانیہ مکمل ہوگا 9 مئی کا، آپ کوئی آبرو مندانہ راستہ نکالیں۔ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم 4 سال کے لیے اس حکومت کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف انگڑائی لے کر اٹھنا چاہتا ہے، بیٹی نہیں اٹھنے دے رہی، اٹھے گا لیکن ضرور۔ یہ میری بات آپ کی لکھ کے رکھ لیں، یہ تحریک انصاف کو اس وقت راستہ دینے پر مجبور ہے۔ عمران خان چونکہ ان پر اعتماد نہیں کر رہا، کیونکہ عمران خان کو آپ کو پتہ ہے پالیسی ہے۔ خان نے تو ابھی مزاحمت جو ہے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو دی ہوئی ہے، مذاکرات علیمہ خان کو، اگر یہ تھوڑا الٹ ہو جائے تو پھر معاملہ مختلف تھا، لیکن خان کی حکمت عملی ہے۔ اب عمران خان نے دیکھیں جس دن اسٹینڈنگ کمیٹیاں چھوڑنی ہیں اور اس کے بعد اسمبلی میں سے تمام لوگوں کو استعفے دینے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر نون لیگ کے پاس کوئی حل نہیں بچے گا، حکومت کے پاس یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف آئیں گے۔ یہ جو فارورڈ بلاک بنا کر ممبران توڑ کر 2/3 اکثریت کا اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے کہ ظاہر ہے وہ فیلڈ مارشل کی ساری ہے، 2/3 اکثریت ہے، 17 نشستیں تو ٹوٹل نون لیگ کی ہیں، ان کے پاس تو کوئی میجورٹی نہیں ہے، تو 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ ڈلوانے کے لیے انہوں نے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، یہ ضمنی انتخابات عمران خان نے اسی لیے رکوائے تھے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں لا کے جو اسٹیبلشمنٹ کی چال تھی، عمران خان نے ضمنی انتخابات ہی کینسل کر دی، اور اس کا ہم الیکشن لڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب دیکھیں جو الیکشن نہیں لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، نون لیگ ان حلقوں میں الیکشن ہی نہیں ہو رہے، ابھی 35-40 ممبر چھوڑ کے یہ پارلیمنٹ میں انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کاف لیگ بن جائے گی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، شیخ وقاص کی نشست 31 تاریخ کو فیصلہ آیا اور نائلی کا فیصلہ روک دیا گیا، آج 18 ہو گئی ہے، 10 سال کی جنہیں سزائیں دی گی، وہاں انتخابات بھی نہیں کروا رہے، گرفتار بھی نہیں ہونے دے رہے، اور پارلیمنٹ میں اس موجودگی میں چاہتے ہیں تحریک انصاف موجود رہے۔ عمران خان نے جو استعفوں کا فیصلہ کیا، نون لیگ کی مجبوری بن جائے گی، معاملہ ختم۔ ابھی سہیل وڑائچ کے کالم کا دیکھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما خود تائید کر رہے ہیں کہ خان کے لیے راستہ بنانا چاہیے۔ میں آپ کو بڑی اہم اور بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں،
یہ تحریک انصاف کو انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو جلسے جلوس کی اجازت دلواتے ہیں، آپ 3-4 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، بڑے آرام سے آپ کے پاس ہو جائیں گے خان کے نام پر، وہاں ایک بڑا جلسہ کریں، اس کے بعد دھرنا دیں، ہم اس دھرنے کے ذریعے دباؤ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ خان کو رہا کریں، شرط یہ ہے کہ اگلے 2 سال تک ہمیں حکومت کرنے دیں، اگلے انتخابات کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہماری حکومت نہ کریں، نومبر میں جو ملازمت توسیع روکنی ہے اس میں ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ سن لیں نون انگلی کیا کر رہی ہے، یہ عمران خان کے کیسز چاہتے ہیں عدالتوں میں جائیں، وہاں سے فیصلے لیں، خان کو باعزت بری کریں، اس میں بے شک 3 مہینے لگ جائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، عمران خان کو راضی کریں، لیکن یہ پتا ہے کہ عمران خان انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہے، ان پہ بھروسہ نہیں کرے گا جس طرح عمران خان اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ چونکہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں سب۔ اب جو معافی منگوانے کے شوقین ہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جو فیلڈ مارشل کا بیان سہیل وڑائچ کے انٹرویو کی صورت میں چھاپا گیا، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں بڑی آسان سی بات کہ یہ تو امریکہ کے بغل بچے ہیں، ان کی مائی باپ کو جو بائیڈن کو عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یہ نہیں کیسے ایبسولوٹلی یس کہہ سکتا ہے، یہ تو معافی منگوانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر عوام نے جو ان کا حال کیا، ابھی فیصل واڈا نے شدید ترین بے عزتی کے رد عمل میں جو سہیل وڑائچ کے کالم نے ان کی لٹیا ڈبو دی، وہ بیچارہ وکالت کرنے آیا، الٹا کروڑوں لوگ اس کی آپ کو پتہ ہے جو کرتے رہے، انہوں نے کہا جی خود مطلب آپ نے نکال لی، اچھا اتنے اسادے ہیں۔ یہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اب جو رد عمل ہے وہ آپ ویلاگ چیک کیجیے گا کل۔ ابھی تو انٹرنیشنل معاملہ جو میں آپ بتاتا ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ ناجائز حکومت کا خاتمہ کیسے آپ کو نظر ہے، یہ فیصلہ کن مراحل میں کیوں ہے؟ دیکھیں امریکہ نے حمایت کی ہے نا سارا معاملہ، اب امریکہ قیمت مانگ رہے ہیں، قیمت کیا ہے؟ 30% پاکستان کے ٹوٹل قرضے، 67 ارب چین کی انویسٹمنٹ اور ملکی دفاعی سب کچھ لائن پہ لگا دیا انہوں نے۔ یہ صرف عمران خان کی رہائی کا معاملہ جڑا، امریکہ کی حمایت اب تک اسی وجہ سے ہو رہی تھی، اب یہ حمایت اختتام کی طرف جائے گی، ان کے پاس اب کوئی حل نہیں رہا، ایسے بری طرح پھنسے۔ ذرا غور سے سنیں، ہندوستان کے دیکھیں وزیر اعظم مودی 2020 کے بعد چین کا پہلا دورہ کرنے جا رہا ہے، 31 سے 1 ستمبر تک چین میں شنگھائی کارپوریشن ہے، وزیر خارجہ جے شنکر ابھی وہاں سے ہو کر گیا، شی جی پنگ وزیر خارجہ سے اس نے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر شنگھائی کارپوریشن کانفرنس میں ہندوستان کو بلایا گیا۔ 3 مطالبات ہندوستان کے چین نے تسلیم کیے، جس کے بعد مودی کا دورہ کنفرم ہو۔ ایک کہ تجارتی پابندیاں ایک دوسرے پر ختم کریں گے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستان چین کے خلاف جتنی بھی مزاحمت وہاں ہو رہی وہ ختم ہوگی سرحد کے پاس، اور اس سے بھی جو خطرناک معاملہ کہ اکٹھے دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ کیوں ہے؟ ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ پہلگام جیسے واقعات پاکستان سے ہوئے، چین الزام لگاتا ہے جی بلوچستان میں ہمارے تمام انجینئرز کی جو ہلاکت ہے دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کا گلا شکوہ پاکستان سے ہے۔ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو آپ سوچ لیں۔ اب چین کے صدر کی نریندرا مودی سے بڑی اہم ملاقات ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ چین اور ہندوستان دونوں روس کے تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں، جس پر امریکہ نے پابندیاں لگائیں ہندوستان پر۔ اب ان دونوں ممالک کے ساتھ امریکہ کی سریعام کھلی مخالفت ہے، اور ایسے میں پاکستان کے آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں۔ اب چین ہندوستان کی اس دوستی کا نقصان پاکستان کو براہ راست ہوگا۔ دیکھیں دوستی لازمی ہے، کیونکہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو آج صاف صاف صحافیوں کو کہا کہ ہندوستان چونکہ روس کا تیل خرید رہا ہے اس لیے ہم انہیں نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تیل خرید کر پیوٹن کی جنگ کو فنڈ کرتے ہیں، یہ ہم نے روکا ہوا ہے، اب جنگ آج ختم ہوگی تو پھر روس اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایڈوانس دفاعی ٹیکنالوجی اور بڑے لمبے چوڑے معاملات ہیں۔ اب صحافی نے پوچھا روس کا تیل تو چین بھی خرید رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تو اس نے کہا نہیں، چین کے خلاف ایکشن لیں گے تو پھر تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں وہ چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی۔ اب نریندرا مودی اسی لیے چین کے قریب جانے پر مجبور ہے، روس کے قریب جانے پر مجبور ہے، اور یہ بات چین اور روس دونوں جانتے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کی دشمنی پہ اس پہ تیار ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ روس، چین اور ہندوستان برکس کا حصہ ہیں۔ یہ انٹرنیشنل سطح پر جو امریکہ کے خلاف سب سے بڑا اتحاد ہے اور سب سے اہم اتحاد ہے، اس کی بھی اگلی جو کانفرنس ہے 2026 میں جس کا میزبان ہندوستان ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب ہندوستان بڑے طریقے سے اپنے پتے کھیل رہے ہیں، ایک طرف دیکھیں کوارڈ میں وہ G7 میں شامل ہیں، دوسری طرف وہ شنگھائی کارپوریشن میں بھی شامل ہیں اور برکس میں بھی شامل ہیں، یعنی امریکہ برطانیہ کے ساتھ ایک اتحاد کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کوارڈ جو کہ چین کے خلاف ہے، لیکن دوسری طرف ہندوستان ان اتحاد سے نکلنے کے لیے چین، روس، ایران کے ساتھ مل کر، وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر ہائیسٹ لیول پر دوستی کے تعلقات بنا رہے ہیں، جس میں مفت ویزا پالیسی تک شامل ہے۔ اب شی جی پنگ اور مودی کی جو ملاقات ہے اس کے بعد یہ ورلڈ آرڈر آپ کو بہت بڑا تقسیم ہوتی نظر آئے گی۔ اب یہ معاملہ میں نے آپ کو کیوں تفصیل سے بتایا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اس 1.5 مہینے میں ٹرمپ نے 2 دفعہ بلایا، ایک دفعہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، پھر سینٹرل کمانڈ کا دورہ ہوا اور جس میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کا خطاب، وہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اب اس کی مداخلت کی وجہ سے ٹرمپ کہتا ہے جی میں نے مداخلت کر کے جنگ پاکستان انڈیا کی رکوائی ہے، بھارت ناراض ہوا اس پہ، ان کے تعلقات خراب ہوئے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ایران کے ساتھ بھی بیک ڈور ملاقات کی، کچھ کالعدم رہنما پکڑ کے امریکہ کو دیے، نوبل انعام کے لیے نامزدگی کی۔ جواب میں ٹرمپ نے معاف کیجیے گا 19% ٹیرف جو تیل کے ذخائر والا معاملہ، جی حالانکہ تیل کے ایسے کوئی ذخائر نہیں ہے پاکستان کا، کوئی قابل استعمال تیل کے ذخائر موجود نہیں ہیں، ماضی میں بھی ایسے جھوٹے دعوے ثابت ہو چکے ہیں، اور وہ زیادہ تر فوجی وعدے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وقتی طور پہ اقتدار کے لیے۔ اسی طرح کرپٹو کرنسی کا بھی جو ٹرمپ کو دانا اس کے خاندان کو ڈالا گیا، یہ پرانا طریقہ کار ہے جی بیرونی طاقتور ممالک کو جوڑ کے وقتی فائدہ، نقصان پاکستان کو۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جو فیلڈ مارشل نے امریکہ میں آپ کو پتہ ہے دھمکی بھی دی تھی نا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی اگلی تو دنیا کا نصف حصہ متاثر ہوگا، جسے نریندرا مودی نے ایٹمی بلیک میلنگ کا
لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر نیا باب ان کا امریکہ کے ساتھ جڑنے کا اس کا انجام برا ہوا. ٹرمپ کی ماضی کی پالیسی آپ کو یاد ہے، ڈومو اور افغانستان سے نکلنے کی، پاکستان سے تعلقات کی وجہ ایک ہی تھی کہ چین اور روس کے بلاک سے دور رہیں. اب یہ کدھر جائیں؟ عمران خان کا تو دورہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، امریکہ کا چونکہ مقابلہ براہ راست روس کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے. اگر ہندوستان، روس اور چین شنگھائی کارپوریشن میں جڑ گئے تو امریکہ پھر کیا کرے گا؟ ان کی خارجہ پالیسی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہاں جائے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ امریکہ ہندوستان چین کے خلاف اپنی اسٹریٹجک طاقت سمجھتا ہے، اسی لیے یہ پابندیوں کے معاملے سے ان کا بازو میں روڑ رہے ہیں. لیکن ہندوستان جا کے جڑ گیا روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی. خان کی دیکھیں حکومت انہوں نے کیوں کرائی تھی کہ وہ صرف روس کے ساتھ جڑا تھا. یہاں ہندوستان سریعام پیوٹن کا فون کر رہے ہیں، اور خان تو اتنا بابرکت ہے پاکستان کے لیے، تو چھوڑے روس کا عروج آپ دیکھیں. 58 ممالک یورپ کے اور امریکہ سمیت آج پیوٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ جو دل آتا ہے کرو، ہماری جان چھوڑ دو. آج بھارت، شمالی کوریا، ایران، یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں. خان کی برکت دیکھیں. اور ان لوگوں نے جب اس بابرکت شخص کو جیل میں ڈالا تو نحوست دیکھیں، وہ اشفاق احمد نے کہا نا جس پہ اللہ کرو مجھ سے مت چھیڑو، انہوں نے خان کو چھیڑ کے ملک کا بھی اور اپنا بھی ستیہ ناش کروا لیا. تو یہ جو خارجہ پالیسی کے حالات ہیں ابھی ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو ہی یہ یوکرین کے صدر کی آج ملاقات ہونی ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات ہے، پوری دنیا کی نظریں وائٹ ہاؤس پہ ہیں سب، اور یورپ کے تمام ملک بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر یہ جنگ ختم ہوئی تو پھر آگے معاملہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں روس کی جو آفیشیلی جیت کا اور طاقت میں اضافہ ہونا ہے. تو اس لیے یہ جو اگلے اسی مہینے کے اینڈ میں جو اجلاس ہے وہ بڑا اہم. اب اس میں شہباز شریف بھی جا رہے ہیں. ایسا اندازہ کریں کیسے کیسے نئے لوگ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پاکستان کی نمائندگی، جو دو جملے بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا، ایسے وقت میں جہاں چین، روس، ہندوستان، ایران، وسطی ایشیائی ممالک ریجنل بلاک بنا کے امریکہ کے سامنے ابھر رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معاملات آپ کو. اب یہاں پہ امریکہ پاکستان پہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہتا. IMF ہے، فوجی امداد ہے، ٹریڈ ٹیکنالوجی، تجارتی ڈیل، اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی. یہ میں بڑا اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ڈبل گیم آپ نہیں کر سکتے، ماضی میں کرتے رہے. ادھر ٹرمپ کے ساتھ ڈیل بھی کی، دوسری طرف روس چین کے بلاک میں بھی گئے، تو امریکہ نے دباؤ نہیں ڈالا. اب امریکہ کے پاس دباؤ ہے عمران خان والا، چاہے وہ معاشی دباؤ ڈالے، سفارتی دباؤ ڈالے یا خان کی رہائی پہ ڈالے. تو ان کے لیے جو خاموشی ابھی امریکہ کی طرف سے تھی وہ اب آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا. یہ بڑی سخت مشکل میں پھنس گئے ہیں. یقین کریں آپ بیٹھ کے سوچیں اس ویلا کو 2-3 دفعہ دیکھیں تب سمجھ آئے گا. یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ، شہباز شریف، یہ سب لوگ وقتی ریلیف لے چکے ہیں، لیکن آگے آنے والا دور ان کے لیے بڑا مشکل ہے. کس بلاک میں جڑیں گے؟ ڈبل گیم نہیں چل سکتی، کھل کے سامنے آنا ہوگا. اور اگر یہ روس چین کی طرف چلے گئے تو امریکہ نے نقصان پہنچانا ہے، اور اگر روس چین کے مخالف گئے ہندوستان کے سامنے پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو مطلب یہ دونوں طرف سے اس وقت جو ہے وہ بڑی مشکل سے پھنسے ہیں، اور انہیں بھی یہ پتا ہے کہ اب کرنا ناممکن ہے. اور امریکہ سمیت یہ جو ایٹمی دھمکی والی بات کرتے ہیں وہ دنیا نہیں کرنے دے گی کبھی. وہ بظاہر تو آپ کو پتہ دھمکی لگا دی جیسے وہ شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر لگا دیتا ہے اکثر، لیکن وہ ضیاء الحق نے بھی ایسا کیا تھا، امریکہ قابو نہیں آ رہا تھا. پھر آپ جانتے ہیں کیا وہ مشرف بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا. اسی طرح ایوب خان بھی چاہتا تھا کہ وہ وہیں بیٹھا رہے کرسی میں، لیکن وہ انہوں نے چھڑوا لیا. تو یہ تو پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما عمران خان کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کامیاب کروا گئی. یہ تو پہلے سے ہی غیر مقبول، غیر معروف ہے، ناجائز حکومت ہے، جنہیں نہ پاکستان میں نہ باہر کو سکون سے رہنے دے رہے. اسحاق ڈار نے برطانیہ میں پاکستانیوں سے ڈنر کرنا تھا لیکن کینسل کیا، خوف ہے انہیں. مریم نواز جاپان میں اور اوورسیز پاکستانی ان کے جاپان کے مہنگے ترین ہوٹل کے باہر احتجاج کر رہے ہیں جہاں نریندر مودی ٹھہرتا ہے. اربوں ڈالر کی، خربوں ڈالر کی معیشت. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی نانی اماں یہاں آئی تھیں ہم احتجاج کرنے، خاتون کہہ رہی تھی. اب جہاں جاپانیوں سے ملاقات ہوئی، ادھر ان کا 22 رکنی وفد، انکل کنیزیں، وہ بیگ اٹھانے والا عملہ، اور سامنے وہ خود گلابی کپڑے پہن کے ایک جاپانی اہلکار کے سامنے، صرف ایک تھا، وہ پانی کی سادی بوتلیں رکھ دی انہوں نے. اور عثمہ بخاری صاحب، وہ اچھا پہ مجھے بڑا افسوس ہو، بھاری بیگ اتنے، یار کوئی ٹرالی ہے وہ خدا نخواستہ ہوئی خود اٹھائیں، وہ کوئی وزارت اطلاعات ہیں، کوئی وزارت بیگ ہے، جہاں جاتی ہیں وہ بیچاری بیگ ان کے ڈھوتی رہتی ہیں. یہ بہرحال ناجائز وزیر اعلیٰ آپ کو پتہ ہے ان کے چچا بھی ایسے ہیں. اس وقت یہ کوشش صرف یہ کریں گی جاپان میں کہ ایک فوٹو سیشن ہو جائے، کوئی معاہدے کی تصویر بن جائے، اور یہ بس نعرہ لگا دیں جی خربوں آ گئے، اربوں ڈالر آ گئے.